الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے ہم عربک گرامر شروع کر رہے ہیں، اور میں آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان کر دے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب آئیں اور اس کو سیکھیں۔ یہ ایک یقیناً بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور بہت بڑا کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم سب کے اوپر کہ اس نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں چن لیا اس کام کے لیے کہ ہم اس کے کلام کے قریب آ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کری وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کو، اس قرآن کو آسان کر دیا یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ تو جب ہمارا خالق ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا تو یقیناً یہ آسان ہے۔ اس میں ہمیں بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی یا ہمیں فلاں زبان نہیں آتی تو لہٰذا ہم کیسے سیکھیں گے۔ یہ سارے ذہن میں آنا شیطان کے وسوسے کی طریقہ ہے، ایک طریقے سے شیطان کے وسوسے ہیں۔ بیسیکلی ہم لوگوں کو بالکل ذہنی طور پر تیار بیٹھنا ہے یہ سوچ کر کہ جب ہمارا خالق نے یہ کہہ دیا کہ آسان ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر میں ہی 4 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے۔ اب سوچیں کہ کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بار فرما دینا کسی چیز کو قرآن مجید میں، وہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی سند ہے، بہت یعنی کافی ہم سب کے لیے حکم کے درجے میں ہے، نہ کہ اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 مرتبہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیز بیکم 4 times easier for us، ٹھیک ہے، یعنی 4 مرتبہ ہمارے لیے 4 درجے اور آسان ہو گیا ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ در حقیقت ہم نے اس کو آسان کر دیا، ہم نے اس کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو اب 4 مرتبہ جب اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ تو کتنی تاکید آ گئی، کتنا اسٹریس ایمفیسس ہے اس آیت کے اوپر۔ تو یہ ایک طریقے کا چیلنج بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چیلنج بھی ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا تو ہے کوئی جو اس کو سیکھے، اس سے نصیحت اخذ کرے۔ تو مطلب میں کہنے کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے خالق نے یہ کہہ دیا کہ یہ آسان ہے تو ہمارا یہ یقین ہونا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ آسان ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث کے ذریعے خوشخبری بھی دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو الحمدللہ کیونکہ ہم سب قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو ہمارا شمار جو ہے بہترین لوگوں میں بھی ہونے لگا۔ تو یہ دیکھیے کیسے موٹیویشن ہے ہمارے لیے، ایک کے بعد ایک اللہ اس کے رسول ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف اور سیکھو اس کو، اور دیکھو تم دیکھو گے کہ کتنا آسان ہو رہا ہے اس کو سیکھنا۔ تو بس یہ کہ کمی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے کہ ہم وقت نہیں دے پاتے، یا ہمارے ذہنوں میں ایک نگیٹیوٹی بٹھال دی گئی ہے کہ نہیں یہ کلام جو ہے بہت مشکل ہے، تم اس کے قریب نہیں آ سکتے، تم اس کو نہیں سیکھ سکتے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جو لوگ اس میں وقت لگائیں گے وہی سیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے انشاءاللہ یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ روزانہ صرف اس کلاس کو کرتے رہیے اور الگ سے 10 منٹ دیتے رہیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی میں پڑھا رہا ہوں، جو بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس سیشن میں، اس کے لیے بس 10 منٹ آپ الگ سے دے دیے اس کو ریویژن کرنے کے لیے، اور اگلے دن پھر آ کے آپ تیار ہو کے بیٹھ جائیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ آدھا گھنٹہ صرف اگر آپ روزانہ دیتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام خود ترجمہ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ، اور اس کی گرامیٹیکل انالیسس کرنے کے بعد خود نتیجہ نکالیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایم اے کر چکے ہیں، بی اے کر چکے ہیں، ایم ایس سی، بی ایس سی، پی ایچ ڈیز، ایم بی بی ایس، انجینئرنگ، اور نہ جانے کیا کیا، یعنی اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یعنی انگلش آپ دیکھیں کہ اتنی انگلش سیکھ لی ہے کہ ہم انگریزوں کو سکھا رہے ہیں آج، یعنی یہ حال ہے۔ اس طریقے سے دوسری زبانوں پہ بھی ہمارا یعنی بہت بڑا کنٹرول ہے، ہم دوسری زبانوں کو بھی سکھاتے ہیں اسکولوں میں، لیکن عربک ہمیں اتنی نہیں آتی کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہم پڑھیں تو اس کو براہ راست ہم سمجھ سکیں۔
بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اس چیز پر جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے کلام کو کیوں نہیں سیکھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عربی نہیں جانتے تھے، ہم اردو نہیں جانتے تھے تو لہٰذا ہم نہیں سیکھ پائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم نے BA کیا، MA کیا، BSc MSc PhDs MBBS انجینئرنگ سارے پڑھ ڈالے، لیکن تم نے عربی اتنی نہ سیکھی کہ تم میرے کلام کو پڑھ پاتے. تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ایک یہ سمجھ لیے کہ جواب دینے کے لیے قیامت کے دن ایک بہت بڑی بات آنے والی ہے ہمارے سامنے، جو ہمیں تیار رہنا ہے اس کے لیے. تو کیوں نہ ہم آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کو سیکھنا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ سیکھنی ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو عربی زبان میں یعنی کسی بھی آیت میں 3 طریقے کے الفاظ ملیں گے. جیسے میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو اب آپ نے دیکھا اس آیت میں جتنے بھی ورڈز آئیں ان میں یا تو کوئی اسم ہے یا کوئی فعل ہے یا کوئی حرف ہے. پھر سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو اس میں صرف 3 طریقے کے الفاظ ملیں گے، اسم، فعل اور حرف، چوتھا کوئی ورڈ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہماری جو گرامر ہے، آنے والے گرامر جو بھی رہے گی وہ انہی 3 لفظوں کے ارد گرد گھومے گی. تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، جیسا جتنا، کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک دم گھبرا کے ساری چیزیں ایک ہی دن میں نہیں پڑھ لینی ہیں، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھیں. تو آئیے ہم کمپیوٹر اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو 3 طریقے کے الفاظ قرآن مجید میں ملیں گے، اور وہ ہیں اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، چوتھا کوئی نہیں ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان تینوں کی تعریف سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان کی ڈیفینیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیسے پہچانیں گے. تو سب سے پہلے اسم کو سمجھ لیے. اسم کو آپ انگلش میں ناؤن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ اس کو ناؤن کہتے ہیں. اور اس کی تعریف کیا ہے ناؤن کی، کہ بیسیکلی اس کو میں ادھر، جب بھی آپ دیکھیں گے عربی زبان میں کہ کسی شخص کا نام استعمال ہو رہا ہے، یعنی کسی شخص کا نام آئے گا، جیسے زید ہے، حامد ہے، اور محمود ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے. تو جب بھی اس ٹائپ کے نام آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اسم ہے کہ کسی شخص کا نام، یعنی نیم آف اے پرسن. تو جب بھی کسی شخص کا نام آئے گا تو آپ کیا کہیں گے، یہ ایک اسم ہے. اور جب بھی کسی جگہ کا نام آئے گا، ٹھیک ہے، دوسری چیز، جب بھی جگہ کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے یہ بھی ایک اسم ہے. یعنی جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، نیو یارک، دبئی، ممبئی، دلی، تو یہ شہروں کے نام یا جگہوں کے نام جب بھی آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے، یہ بھی اسم ہے. پھر تیسری، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا ہم ذکر کریں گے تو ہم کیا کہیں گے، یہ بھی ایک اسم ہے. جیسے چیئر ہے، ٹیبل ہے، کار ہے، بائک ہے، کیمرہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، لائٹس ہیں، پنکھا ہے، کوئی بھی چیز کا نام لیں گے آپ وہ اسم کہلائے گا. تو 3 چیز ہو گئیں، نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ، یعنی کوئی بھی چیز. پھر چوتھی چیز ہے ہمارے پاس آئیڈیا. آئیڈیا وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم یعنی محسوس تو کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. جیسے سردی ہے، گرمی ہے، خوشی ہے، غم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. جیسے تعلیم ہے، تو اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں. یہ جب بھی آئے گا عربک میں تو ہم اس کو بھی اسم کہیں گے. پھر نیکسٹ ہے صفت. صفت ایک ایسے ورڈ کو کہتے ہیں، ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں جو دوسرے ورڈز کو بیان کرتا ہوتا ہے، دوسرے اسم کو بیان کرتا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہرا پیڑ، تو پیڑ کو جس لفظ نے بیان کیا وہ ہے ہرا. تو بیسیکلی ہرا بھی اسم ہو گیا. بڑی مسجد،
تو مسجد کو جس چیز نے بیان کیا وہ ہے بڑی، تو بڑی جو ہے وہ صفت ہو گئی، یہ بھی اسم ہو گیا۔ اور پانچویں اور آخری چیز ہے کام کرنے کی نوعیت۔ اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایڈورب۔ اچھا، ایڈورب کون سے ورڈز ہوتے ہیں؟ ایسے ورڈز جن کے آخر میں ایل وائی لگا ہوتا ہے۔ انگلش میں جیسے آپ کہتے ہیں ایل وائی لگا ہوتا ہے، جیسے ہیپیلی، سیڈلی، سلولی، فاسٹلی۔ ابھی اس میں آپ دیکھیں گے ان ورڈز کے میں کام کرنے کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی دھیرے دھیرے، تیزی کے ساتھ، خوشی خوشی، غم زدہ ہو کر۔ تو کوئی بھی چیز ایل وائی آپ لگاتے جائیں گے تو کام کرنے کی نوعیت اس میں بیان ہو رہی ہے، یعنی کنڈیشن یا سچویشن بیان ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ 6 ورڈز آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی بھی چیز کو، آئیڈیا کو، صفت کو، اور کام کرنے کی نوعیت کو، یعنی 6 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں اسم کے حوالے سے، اور اسم کو آپ انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ دوسرے یہ جب فعل کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% ورب ہوتا ہے، لیکن کچھ حد تک آپ ورب کی کیٹیگری میں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ورب ہے۔ فعل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹینس چھپے ہوتے ہیں، جیسے پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ کوئی بھی یعنی اردو میں آپ کہیں گے ماضی، حال یا مستقبل، اگر ان سے تعلق ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی فعل ہیں، یعنی کیونکہ اس کے اندر ٹینس چھپے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے یہ فعل ہیں۔ تو میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں آپ کے اسکرین پر کہ ایسے الفاظ جن کے اندر ٹینس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل۔ ٹھیک ہے، یہ 3 طریقے۔ جیسے اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، زید نے کھانا کھایا، تو کھایا جو ہے ایک پاسٹ ٹینس ہو گیا، زید نے کھانا کھایا ایک پاسٹ ٹینس ہو گیا، کھا چکا یعنی کھایا۔ زید کھانا کھا رہا ہے، اب کھا رہا ہے پریزنٹ ٹینس ہو گیا۔ زید کھانا کھائے گا، کھائے گا جو ہے ایک فیوچر ٹینس ہو گیا، مستقبل کی بات ہو گئی۔ تو یہ جب بھی ورڈز آئیں گے عربک میں اور ان کے اندر ٹینس چھپے ہوئے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ بھی فعل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فعل کی تعریف ہو گئی، یہ ڈیفینیشن ہو گئی فعل کی، اور جس کو ہم نے کہا کہ انگلش میں ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ورب۔ تیسری چیز بچی ہے آپ کے پاس اور وہ ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف بیسیکلی انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو پری پوزیشن۔ ٹھیک ہے، پری پوزیشن یعنی ایسے الفاظ جو اپنے آپ میں ادھورے ہوتے ہیں اور دوسرے لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے میں، سے، کو۔ مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ سے باہر آئے یا ریلوے اسٹیشن سے باہر آئے اور ٹیکسی والا آپ کے پاس یا آٹو والا آتا ہے اور پوچھتا ہے سر کہاں جائیں گے، تو آپ کہیں گے میں، سے، کو۔ تو وہ سمجھے گا آپ کو ایلین ہیں، دوسرے پلینٹ سے آئیں، یا آپ نے کچھ حروف سیکھ لیے ہیں۔ تو جب تک آپ یعنی اس کے ساتھ دوسرے لفظوں کا استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد پلے نہیں پڑے گی۔ جیسے ٹیکسی سے چلو، کیناٹ پلیس چلو یا گیٹ وے آف انڈیا چلو، ٹھیک ہے، یعنی آپ الگ الگ لفظوں کو اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو سامنے والے کی بات کچھ نہ کچھ پلے پڑے گی کہ آپ نے کیا کہا۔ تو پری پوزیشن جیسے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں، سے، کو، طرف۔ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے انگلش میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ان، ایٹ، ٹو، اینڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ حروف ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیسیکلی پری پوزیشن کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے قرآن مجید میں، عربک میں۔ تو یہ 3 طریقے کے الفاظ اب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بار ہم پھر سے ریویژن کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ابھی تک، اور وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں گے یا عربک سیکھیں گے تو اس میں آپ کو 3 طریقے کے الفاظ ملیں گے، اور وہ ہوں گے اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی شخص کا نام، نیم آف اے پرسن، جیسے زید ہے، حامد ہے، محمود ہے۔ پھر اسم کہتے ہیں نیم آف اے پلیس، جگہ کا نام، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، واشنگٹن ہے، دلی، ممبئی،
یہ سارے جگہوں کے نام جب بھی آئیں گے یہ بھی اسم کہلائیں گے۔ پھر تیسری چیز، کوئی بھی چیز تھنگ، جیسے چیئر ہے، ٹیبل ہے، بائک ہے، کار ہے، لائٹس، کیمرہ، جو ساری چیزیں جو ہیں یہ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ کوئی بھی، یعنی اس کو انگلش میں آپ کہیں گے تھنگ، پرسن، پلیس، تھنگ۔ پھر چوتھی چیز ہے آئیڈیا۔ آئیڈیا کو ہم انگلش میں بھی آئیڈیا کہتے ہیں اور اردو میں بھی آئیڈیا کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں۔ جیسے سردی ہے، گرمی ہے، خوشی ہے، غم ہے، تعلیم ہے، تو یہ وہ ورڈز ہیں جن کو ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھ نہیں سکتے، تو یہ جب بھی آئیں گے عربک میں تو یہ بھی اسم کیٹیگری میں آئیں گے۔ پھر ہم نے پڑھی اگلی چیز صفت۔ صفت کہتے ہیں ایسے اسم کو، ایسے ورڈز کو جو دوسرے لفظوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے خوبصورت گھر، لمبی لڑکی، کالی کار، ٹھیک ہے، ہرا پیڑ۔ تو یہ جو میں نے ورڈز بولے، کالی، ہرا، لمبی، خوبصورت، یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ بھی اسم کہلائیں گے۔ اور پھر ایڈورب ہے آخر میں، یعنی کام کرنے کی نوعیت، جیسے ہیپیلی۔ اب ہیپیلی میں آخر میں ایل وائی آیا ہے تو خوشی خوشی، سیڈلی، سیڈلی میں بھی آخر میں ایل وائی آیا ہے تو غم زدہ ہو کر غم کے ساتھ۔ پھر فاسٹلی، تیزی سے، سلولی، دھیرے دھیرے۔ تو یہ سارے ورڈز جو ہیں جب بھی یہ عربک میں آئیں گے تو آپ کہیں گے یہ بھی اسم ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو ابھی سے سمجھنے شروع کر دیے، بس آپ ان کو تھوڑا بہت ذہن میں رکھیے ان ورڈز کو۔ کل 6 ورڈز ہیں، اس میں کیا، یعنی پہلے 3 ورڈز ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اس کے بعد اسم میں آپ کو میں نے 6 ورڈز یاد کرائے، تو اس میں کوئی بڑی بھاری بھرکم بات نہیں ہے، پر ویسے یاد ہو جائیں گے یہ۔ تو یہ اسم کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اچھا، فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ہم نے پڑھا کہ ایسے ورڈز کو کہتے ہیں، ایسے الفاظوں کو کہتے ہیں جن کے اندر ٹینس چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ پاسٹ ٹینس کو ماضی کہتے ہیں، ماضی، اور پریزنٹ ٹینس کو یعنی حال، اور فیوچر ٹینس کو آپ کہتے ہیں مستقبل۔ زید نے کھانا کھایا، کھایا پاسٹ ٹینس ہو گیا، ماضی ہو گیا، تو یہ فعل ہو گیا۔ زید کھانا کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے پریزنٹ ٹینس ہو گیا، حال ہو گیا، تو یہ فعل کہلائے گا۔ اسی طرح سے زید کھانا کھائے گا، تو کھائے گا جو ہے ایک مستقبل کی بات ہو رہی ہے، فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی فعل کیٹیگری میں آئے گا۔ تیسری چیز ہم نے پڑھا کہ حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں ادھورے ہوتے ہیں اور دوسرے لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتے، یعنی آپ اگر بولیں گے بھی تو سامنے والے کی کچھ بات پلے نہیں پڑے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو بولنے کے لیے دوسرے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جیسے میں، سے، کو، تو ایسے الفاظ جو اپنے آپ میں ادھورے ہوتے ہیں اور دوسرے ورڈز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ حرف ہیں۔ انگلش میں آپ ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں، جیسے ان، ایٹ، ٹو۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا آج کا پہلا ایپیسوڈ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ہم سب کے لیے دلوں کو کھول دے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے عمل کرنے کی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ میسج آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں تک پہنچا تھا اور کتنے لوگ اس سے جڑ پائے، تو آپ اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیں اس معاملے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہمیں منتخب کیا اس ایپیسوڈ کے لیے یا ان عربی گرامر کے لیے، کہ اس نے اپنے کلام کے پاس ہمیں آنے کا موقع دیا۔ اور میں آپ سبھی لوگوں کو ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ضرور آپ کو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی نیک کام شروع کریں اور شیطان بیٹھا ہوا دیکھتا رہے۔ یقیناً یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، کسی کام کو زیادہ عزیز دکھائے گا، بہتر دکھائے گا، خوبصورت دکھائے گا، اور کہے گا کہ یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں، کہ آپ پیچھے مت ہٹنا۔ روزانہ آپ یہ وقت اپنا خاص طور پہ اپنے لیے بس الگ رکھ لیے کہ بھائی دنیا کے سارے کام میں بعد میں کروں گا یا پہلے کروں گا، لیکن اس وقت میں کوئی کام نہیں کروں گا، کسی کو اٹینڈ نہیں کروں گا، کوئی میرا گیسٹ آئے، دوست آئے، یہ صرف اور صرف یہ وقت 20 منٹ کا میرے لیے ہے، اور میں یہ کام یہ وقت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً ہمیں اس کا بہترین اجر دیں گے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر میں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو اب مکمل کرتا ہوں، اور ساتھ اس دعا کے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ دعا وہ ہے جب حضور نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام شروع کریں
تو اس دعا کو پڑھیں کہ اے میرے رب اس کو آسان کر دیجئے، اس کو مشکل نہ کیجیے، اور ساتھ خیریت کے اس کو مکمل کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا یہ سفر آسان ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔